اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یوصیکم اللہ تعالیٰ وصیت کرتے ہیں تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے مثل حظ الانثیین، دو مؤنث کے حصے کے برابر۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ آیت کریمہ شروع کی تھی اور میں نے ذکر کیا تھا کہ اسلام کے قانون وراثت پر اعتراض کیا جاتا ہے غیروں کی طرف سے، غیر مسلموں، مستشرقین کی طرف سے، اور اللہ معاف کرے ہمارے کئی مسلمان جن کا اپنا مطالعہ نہیں ہوتا قرآن و حدیث کا، اور انہوں نے غیر مسلموں یا مستشرقین کو سنا ہوتا ہے تو وہی اعتراض کر دیتے ہیں ہمارے کئی مسلمان جو غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، اور وہ بھی غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت پر ظلم ہوا ہے، وراثت کے معاملے میں، گواہی کے معاملے میں، دیگر معاملات میں، والعیاذ باللہ۔ تو میں نے ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ اولاد کے معاملے میں اللہ فرماتے ہیں کہ لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر، یعنی ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر، یعنی ایک لڑکی کا حصہ ایک لڑکے کے مقابلے میں آدھا، یا ایک لڑکے کا حصہ ایک لڑکی کے مقابلے میں ڈبل۔ تو اس پر کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ اعتراض لا علمی کی وجہ سے ہے۔ ایک تو وراثت میں یہ عمومی صورتحال نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی لڑکی کا حصہ لڑکے سے آدھا ہو۔ ایسی صورتیں بھی ہیں کہ مرد عورت کا میت سے رشتہ برابر ہے اور ان کا حصہ بھی برابر ہے، عورت کا حصہ آدھا نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی آدمی فوت ہو اور اس کے ورثاء میں ماں باپ موجود ہوں اور اس کی اولاد بھی ہو، یعنی کوئی مرد یا عورت فوت ہو جس کی اولاد بھی ہو اور اس کے ورثاء میں ماں باپ بھی اس کے ہوں، تو اس صورت میں ماں باپ کو برابر حصہ ملتا ہے۔ قرآن کریم میں نص موجود ہے، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہو اور مرنے والے کے ماں باپ بھی ہوں تو دونوں کو ہر ایک کو چھوٹا چھوٹا حصہ ملے گا۔ تو اب دیکھیے یہاں ماں باپ، ایک مرد ہے ایک عورت، اور دونوں کا میت سے رشتہ برابر ہے اور دونوں کو حصہ بھی برابر مل رہا ہے۔ اسی طرح ایسی مثالیں بھی ہیں کہ جن میں مرد عورت کا میت سے رشتہ برابر ہوتا ہے لیکن عورت کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، جس کی مثال کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی عورت فوت ہو اور اس کے ورثاء میں اس کا سگا نانا اور سگی نانی موجود ہو، ماں کا باپ اور ماں کی ماں موجود ہو، صرف نانا اور نانی موجود ہوں تو نانی وارث ہوگی، نانا وارث ہی نہیں ہوگا بالاتفاق، حالانکہ دونوں کا رشتہ مرنے والے سے میت سے بالکل برابر ہے۔ تو یہ بالعموم کہنا کہ وراثت میں عورت کا حصہ کم ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، خلاف واقعہ بات ہے۔ ہاں کئی ایسی صورتیں ہیں جن میں عورتوں کا حصہ مردوں سے کم ہوتا ہے، جیسے یہ صورت جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کی بھی حکمت ہے، اس کی بھی توجیہ ہے، اور میں بیان کر چکا ہوں کہ دور جاہلیت میں تو عورتوں کو حصہ ہی نہیں دیا جاتا تھا، بچوں کو بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حصہ دیا ہے، اور کافی زیادہ حصہ دیا ہے، اگرچہ بعض جگہوں پر مردوں سے کم ہے، مردوں سے کم ہونے کے باوجود وہ تھوڑا حصہ نہیں ہے، کسی جگہ عورت کو آدھا حصہ مل رہا ہے، کسی جگہ عورت کو
چھٹا حصہ مل رہا ہے، کسی جگہ مرد کے مقابلے میں آدھا مل رہا ہے، تو حالانکہ عورت جو ہے وہ خاندان کے لیے محافظ کا کردار ادا نہیں کرتی، خاندان کی طرف سے دفاع نہیں کرتی، جس طرح جاہلیت میں لوگ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسلام نے عورت کو حصہ دیا ہے اور کافی زیادہ دیا ہے، اور اگر کم دیا ہے بعض جگہوں پر تو کم دینے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں عورت پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے، اسلام نے عورت پر مالی ذمہ داری نہیں رکھی، اسلام نے ساری ذمہ داریاں مرد پر رکھی ہیں۔ تو میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا تھا کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کے ورثاء میں اس کا بیٹا اور بیٹی ہو، دونوں چھوٹے ہوں، ابھی شادی ان کی ہونی ہو، تو اگر ہم فرض کر لیں کہ کل جائیداد مثلاً 6 لاکھ ہے، تو لڑکے کو 4 لاکھ ملے گا، لڑکی کو 2 لاکھ ملے گا، لڑکے کو ڈبل ملا، لڑکی کو سنگل ملا۔ لیکن اب اگر وہ دونوں شادی کرتے ہیں تو دیکھیے شادی پر لڑکے کو خود اخراجات کرنے پڑیں گے، شادی پر لڑکے کو حق مہر دینا پڑے گا اپنی بیوی کو، پھر شادی کے بعد جو ساری ذمہ داریاں ہیں وہ لڑکے کے کندھوں پر ہیں، اپنا خرچہ، بیوی کا خرچہ، اولاد وغیرہ ہوتی ہے اس کا خرچہ۔ اس کے بالمقابل اگر یہ لڑکی، اس کی بھی شادی نہیں ہوئی، اگر یہ شادی کرتی ہے، لڑکے کے پاس 4 لاکھ تھا، اس کا خرچ ہو رہا ہے 4 لاکھ، اس لڑکی کے پاس اگر 2 لاکھ اس کو ملا اپنے والد سے، اب شادی ہوگی، اس کی شادی لڑکی کے پیسوں سے نہیں ہوگی، اس کی شادی لڑکا کرے گا اسلام کے نقطہ نظر سے، اگر باپ نہیں ہے تو بھائی ذمہ دار ہے، اور اگر شادی ہوگی تو اس لڑکی کو حق مہر ملے گا، اس کو حق مہر نہیں دینا پڑے گا، اس کا حصہ وہ بھی زیادہ ہو گیا۔ پھر شادی ہونے کے بعد بھی اس لڑکی پر، اس عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے معاشی ذمہ داریاں ساری مردوں پر ہیں، مرد کا مال کم ہوتا رہتا ہے، عورت کا مال بڑھتا رہتا ہے، تو یہ تو عورت کو آدھا دینے کے باوجود عورت کو بہت زیادہ حصہ دیا گیا ہے، عورت پر اتنی ذمہ داری نہیں ہے اسلام میں، تو کوئی ظلم نہیں ہے اسلام میں، ہر مسئلے کے پیچھے بہت بڑی حکمت موجود ہے، اور یہ میں نے بتایا کہ یہ وراثت میں بالعموم نہیں ہے، یہ وراثت میں بعض صورتوں میں ایسے ہے۔ یہ بھی ذکر کیا تھا آپ سے کہ 2 طرح کے حصے ہیں، ایک فرضی حصہ ہوتا ہے اور ایک اسبی حصہ۔ فرضی حصہ یہ اس حصے کو کہتے ہیں کہ جو طے شدہ حصہ ہوتا ہے، کسی کا حصہ مقرر کر دیا جائے، طے کر دیا جائے، جیسے کسی کو آدھا حصہ دے دیا جائے، یا کسی کو چوتھا حصہ، یا کسی کا 8واں حصہ، کسی کا 6واں حصہ، اس کو فرضی حصہ کہتے ہیں، یہ مقررہ حصہ ہے۔ اور ایک حصہ ہوتا ہے جس کو اسبی حصہ کہتے ہیں۔ اسبی حصے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ وارث تو ہوتا ہے لیکن اس کا حصہ طے نہیں ہوتا۔ اب جب حصہ طے نہ ہو تو پھر وہ کتنے مال کا وارث ہوگا؟ جب طے ہی نہیں ہے کتنا دینا ہے تو پھر کیسے وارث بنائیں گے؟ جی، اگر فرضی حصے والے بھی موجود ہوں گے، اسبی حصے والے بھی موجود ہوں گے، تو پہلے فرضی حصے والوں کو دے کر باقی اسبی حصے کو دینا ہوگا۔ جس کا اسبی حصہ ہوگا، اسبی حصے والے کا حصہ طے نہیں ہوتا۔ اب اگر فرضی حصے والے موجود ہیں تو فرضی حصے والوں سے کچھ بچے تو اسبی حصے والے کو ملے گا، اور اگر فرضی حصہ لینے والا کوئی ہے ہی نہیں تب پھر سارا مال ہی اسبی حصہ لینے والا لے لے گا۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں حصوں کی، 2 مین صورتیں ہیں، ایک فرضی حصہ اور ایک اسبی حصہ۔ اور یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ پہلے فرضی حصہ دیا جاتا ہے، اگر کچھ بچے تو اسبی حصہ دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسبی حصوں میں حصہ بیان نہیں کیا، فرضی حصوں میں حصہ طے کر دیا ہے، تو فرضی حصے کو فوقیت دیے۔ اور یہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ فرضی حصے کس کے ہیں؟ عورتوں کے۔ قرآن کریم میں فرضی حصے بیان ہوئے ہیں کافی تفصیل کے ساتھ، اسبی حصے کم بیان ہوئے ہیں، اگرچہ اسبی حصے بھی بیان ہوئے ہیں، اسبی حصے زیادہ احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ 3 لمبی آیات ہیں، ان میں زیادہ فرضی حصے بیان ہوئے ہیں، اور فرضی حصے زیادہ تر عورتوں کے ہیں، بہت کم ایسے فرضی حصے ہیں جو مردوں کے ہیں، ورنہ زیادہ تر فرضی حصے عورتوں کے ہیں، اور اسبی حصے زیادہ مردوں کے ہیں، اسبی حصے عورتوں کے بہت کم ہیں۔ تو دیکھیے یہاں بھی عورت کو فوقیت ملی ہے، یہ بہت بڑا نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔
جو لوگ یہ کہیں کہ اسلام میں عورت کو کم حصہ ملا ہے، آپ انہیں یہ بات بتائیں انہیں کہ اللہ نے اصحاب الفرائض عورتوں کو بنایا ہے اور اصحاب الفرائض کو پہلے حصہ دیا جاتا ہے. کچھ بچے نہ بچے تو جو اسبہ ہوگا وہ جو مرد ہوتا ہے زیادہ تر، اگر نہ بچے تو اسبہ وارث ہی نہیں ہوتا، اگر بچ جائے تو بچنے والے حصے کا وارث ہوتا ہے. باقی اسبہ کو کبھی فائدہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر فرضی حصہ لینے والا نہ ہو تو پھر اسبہ سارا مال لے لیتے ہیں. تو یہ دو مین حصے ہیں، ایک فرضی حصہ ایک اسبی حصہ. جو بھی حصہ ہم پڑھیں گے تو ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ فرضی ہے کہ اسبی. فرضی اور اسبی حصے کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فرضی حصہ اس میں طے شدہ حصہ ہوگا، نصف جس کو آدھا، یا چوتھا جس کو عربی میں ربع کہتے ہیں، یا چھٹا 1/6 جس کو عربی میں سدس کہتے ہیں، سدس سین دال سین، سمن آٹھواں حصہ جس کو عربی میں سمن کہتے ہیں، یا ثلث 1/3. تو یہ فرضی حصے ہیں، اور جہاں حصہ مقرر نہ ہو وہ اسبی حصہ ہوتا ہے. اب سب سے پہلا حصہ اللہ تعالیٰ نے اولاد میں جب حصہ بیان کیا تو اللہ نے فرمایا کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر. تو یہ بتائیے کہ یہ فرضی حصہ ہے کہ اسبی حصہ ہے؟ فرضی حصہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں حصہ مقرر کر دیا جائے. اس میں حصہ مقرر کیا گیا، اس میں حصہ مقرر نہیں ہوا. اس میں لڑکا لڑکی کے حصے کی آپس کی ریشو بیان ہوئی ہے کہ جتنا حصہ لڑکے کو ملے گا لڑکی کو اس سے آدھا دے دیں گے، یا جتنا حصہ لڑکی کو ملے گا لڑکے کو اس سے ڈبل دے دیا جائے گا، یا لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر دے دیا جائے گا. کوئی بھی تعبیر کر دیں آپ، ایک ہی معنی ہے. یہ لڑکا لڑکی کے حصے کی آپس کی ریشو ہے جب مرنے والے کی اولاد میں وہ لڑکا لڑکی ہوں. یہ صرف اولاد کی صورت میں ہے، میں نے ذکر کیا تھا یہ بالعموم نہیں ہے کیونکہ اولاد کے ساتھ اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ ان کے آپس کی ریشو بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، لڑکے کو ڈبل دے دیں گے، یا 2 لڑکیوں کے برابر دے دیں گے، یا لڑکی سے ڈبل دے دیں گے، یا لڑکی کو لڑکے سے آدھا دے دیں گے. سوال ہے دینا کتنا ہے. قرآن کی اس آیت سے اگر ہم نکالیں، مثلا کوئی شخص 10 لاکھ جائیداد چھوڑ کے فوت ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر. سوال ہے کہ وہ جو 2 لڑکیوں کے برابر لڑکے کو دینا ہے، 2 لڑکیوں کو کتنا دیں، یا لڑکے کو کتنا دیں کہ وہ 2 لڑکیوں کو اس کے برابر دیں. یہ موجود نہیں ہے یہاں. تو یہ کون سا حصہ ہوا؟ یہ اسبی حصہ ہوا. یہ فرضی حصہ نہیں ہے، یہ اسبی حصہ ہے. جب بھی کسی شخص مرد ہو یا عورت جب وہ فوت ہو جائے، اس کی اولاد میں لڑکا لڑکی دونوں موجود ہوں تو ان کا حصہ اسبی ہوتا ہے. وہ اسبہ ہوتے ہیں، مل کر اسبہ ہوتے ہیں. اب وہ اسبہ جب ہوں گے تو کیسے اسبہ ہوں گے کہ پہلے ہم اصحاب الفرائض پہلے فرضی حصے والوں کو دیں گے، پہلے ان کو نہیں دیں گے. فرضی حصہ والے کون ہوتے ہیں؟ میں بطور مثال بات کرتا ہوں. مثلا بیوی فرضی حصہ لیتی ہے، ماں فرضی حصہ لیتی ہے. اگر کوئی آدمی فوت ہوتا ہے، اس کے ورثاء میں ماں ہے، بیوی ہے اور اولاد ہے، مثلا 1 لڑکا اور 2 لڑکیاں ہیں جیسے یہاں بیان ہوا، اور کل جائیداد 10 لاکھ ہے فرض کریں، یا 6 لاکھ ہے. 6 لاکھ اصل میں نا یہ ایک ایسی اماؤنٹ ہے جس سے تقسیم بڑی آسان ہوتی ہے، تو میں عام طور پہ جو مثال دوں گا نا وہ 6 لاکھ سے ہی دوں گا. تو کل جائیداد 6 لاکھ ہے، اور مرنے والا اس کی بیوی بھی ہے اور اس کی ماں بھی ہے، اور مرنے والے کا 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں بالفرض. تو اب 6 لاکھ میں سے ہم نے پہلے بیٹوں کو نہیں دینا ہے کیونکہ یہ اسبی حصہ، یہ بعد میں دینا ہے. پہلے فرضی حصہ دینا ہے. وہ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر اولاد موجود ہو تو بیوی کا حصہ 8واں ہوتا ہے، 1/8 ہوتا ہے، ہم پڑھیں گے آگے. اولاد موجود ہو تو ماں کا حصہ 1/6 ہوتا ہے، سدس 1/6. یہ بھی فرضی حصہ ہے. تو پہلے فرضی حصہ ہم دیں گے، ماں کو چھٹا حصہ دیں گے. فرضی حصہ میں سے جس کو مرضی پہلے دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسبی حصے کو پہلے نہیں دیں گے ہم، پہلے ماں کو دے دیں، پہلے بیوی کو دے دیں. اب 6 لاکھ میں سے چھٹا حصہ ماں کا ہے، کتنا ہو گیا؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ نکال دیں، ماں کا ہو گیا، باقی 5 لاکھ رہ گیا. اب بیوی کا 8واں حصہ ہے. 8واں حصہ اب 5 میں سے دینا ہے کہ 6 میں سے دینا ہے؟ نہیں 5 میں سے نہیں، 6 میں سے دینا ہے. باقی بچنے والے میں سے نہیں دینا. باقی بچنے والے میں سے دینا پھر تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ جس کو پہلے دیں گے وہ فائدے میں رہے گا. ہاں، فرضی حصے میں ہم نے جب بھی دینا ہے وہ ٹوٹل مال سے دینا ہے، کل مال میں سے دینا ہے. یہ بنیادی اصول ہے. اور فرضی حصے میں جس کو مرضی پہلے دے دیں فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے اسبی حصہ اور فرضی حصہ میں. فرضی حصے کو پہلے دینا، فرضی حصے 1 سے زیادہ ہوں جس کو مرضی پہلے دے دیں. ٹوٹل مال میں سے دیں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا. جب آپ یہ کریں گے کہ پہلے کو ٹوٹل مال میں سے دیں گے، دوسرے کو باقی بچے ہوئے سے دیں گے تو مسئلہ بنے گا.
تو آپ پہلے بیوی کو دے دیں یا پہلے ماں کو دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، دینا 6 لاکھ میں سے، اگر کل جائیداد 6 لاکھ ہے تو ماں کو دیں گے تو 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ، بیوی کو دیں گے تو 75,000 75,000 8واں حصہ 6 لاکھ کا، پہلے اس کو دے دیں پہلے اس کو دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو باقی کتنا رہ گیا؟ باقی رہ گیا 4,25,000 رہ گیا۔ اب یہ بچا ہوا مال دینا ہے لڑکے اور 2 لڑکیوں کو، یہ مطلب ہے اسبی حصے کا۔ اب وہ جو بچا ہے اس کے کتنے حصے کریں؟ اب یہ سارا مال ملنا کیونکہ یہ اسبی حصہ ہے، اسبی حصہ میں طے نہیں ہے، بس ان کی آپس کی ریشو طے ہے۔ جب ان کی آپس کی ریشو طے ہے تو یہ کتنے افراد ہیں اولاد میں؟ 3 افراد ہیں، 1 لڑکا اور 2 لڑکیاں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لڑکیوں کو 2 لڑکیوں کو 1 لڑکے کے برابر دو، کیا کریں گے جی؟ 4,25,000 میں سے کیسے تقسیم کریں کہ 1 لڑکے کو ڈبل دیں، لڑکیوں کو 2 لڑکیوں کو ان کے برابر دیں؟ جی لڑکے کو 2 کاؤنٹ کر لیں، ہاں لڑکے کو ڈبل کاؤنٹ کر لیں، تو یہ آسان طریقہ ہے۔ دیکھیں ایک طریقہ کار آپ یہ کریں، کیونکہ لڑکا 1 ہے لڑکیاں 2 ہیں، آپ کے کل جائیداد کو پہلے جو بچی ہوئی جائیداد ہے آدھا کر لیتے ہیں، 4,25,000 کو آدھے میں سے آدھا لڑکے کو دے دیتے ہیں، آدھا 2 لڑکیوں کو دے دیتے ہیں، لڑکے کا 2 لڑکیوں کا برابر ہو جائے گا، لیکن پھر آپ کو آدھا کرنا پڑے گا جو لڑکیوں کا حصہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی لڑکا اور لڑکی آئیں آپ لڑکے کو ڈبل شمار کریں، جب بھی لڑکا لڑکی آئے تو لڑکے کو ڈبل شمار کریں، لڑکی کو سنگل شمار کریں، آسان ہو جائے گا۔ تو 1 لڑکا اور 2 لڑکیاں ہیں، کہنے کو 3 افراد ہیں، لیکن لڑکے کو آپ ڈبل شمار کریں تو یہ 1 لڑکا 2 کے برابر اور 2 لڑکیاں 4، تو یہ 4,25 کو 4 پہ تقسیم کر دیں، تو یہ 1 لاکھ کچھ 6,25,000 6,000 کے قریب وہ 1 لڑکی کو آئے گا، دوسری کو بھی 1,06,000 آئے گا، اور لڑکے کو 2,12,500 وہ جو ہے وہ لڑکے کو آ جائے گا، اور یہ مل کر 4,25,000 ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو 1 لڑکا 2 لڑکیوں کے برابر، 2 لڑکیوں کے مل کر لڑکے کے برابر۔ اگر یہی مثال ہے جو میں نے آپ کو دی کہ ماں ہے، بیوی ہے، اور 1 لڑکا اور 1 لڑکی ہے، اب کیا کریں گے؟ ماں کا حصہ وہی چھٹا، اس کو 1 لاکھ دے دیا، بیوی کا وہی 8واں حصہ، اس کو ہم نے 75,000 دے دیا، باقی 4,25,000 بچا۔ اب 4,25,000 کو کیسے تقسیم کریں گے؟ کہنے کو 2 افراد ہیں، بیٹا اور بیٹی، 3 بنا دیں گے انہیں، کیونکہ ہم نے لڑکے کو ڈبل دینا ہے، تو لڑکے کو 2 لڑکیوں کا حصہ دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو لڑکے کو 2 لڑکیوں کا حصہ دے دیں گے اور لڑکی کو ایک حصہ دیں گے، تو 3 میں تقسیم کر دیں 4,25 کو، تو 4,25 کو 3 پہ تقسیم کیا تو کتنا بنا؟ 4,25 کو 3 پہ تقسیم کیا تو یہ بنا 4,25 تقسیم 3، یہ بنا 1,41,666، یہ 1 لڑکی کا بنا۔ تو لڑکی کو 1,41,666 ملے گا، اور اسی کو ڈبل کر کے لڑکے کو دے دیں 2,83,333۔ نہیں میں نے بتایا نا، ماں اگر ہے، ماں کو ہم 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ دے دیا نا ماں کو پہلے، بیوی ہے تو بیوی کو 75,000 پہلے دے دیا، اب باقی جو بچا اس میں سے دینا ہے لڑکا لڑکی کو۔ باقی اگر آپ کہہ رہے ہیں اگر ماں باپ دونوں ہیں تو وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ماں باپ دونوں ہوں تو ماں کا بھی چھٹا ہوتا ہے، باپ کا بھی چھٹا ہوتا ہے، ماں باپ کا اس صورت میں برابر ہوتا ہے جب اولاد موجود ہو۔ ہم یہی فرض کر لیتے ہیں چلے ماں باپ بھی موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے، اور 1 بیٹا 1 بیٹی ہے، تو 6 لاکھ میں سے ماں کا 1 لاکھ، باپ کا 1 لاکھ، کتنا 4 لاکھ، 2 لاکھ ہو گیا، باقی 4 لاکھ بچ گیا، بیوی کا 75,000، تو باقی کتنا رہ گیا؟ 3,25,000۔ اب 3,25,000 کے پھر 3 حصے کریں گے، جس میں لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل۔ اگر ماں باپ بھی موجود ہو تب پھر باقی 2,75,000 تقسیم ہو جائے گا اصحاب الفرائض میں، اور پھر 3,25 رہ جائے گا، 3,25 میں سے 1,08,333 1 لڑکی کا، اور اس کا ڈبل جو ہے جو 2 لڑکیوں کا ہے 2,16,666 یہ لڑکے کو دے دیں گے۔ تو اگر 1 لڑکا 2 لڑکیاں ہوں تو 4 حصے کریں گے، اگر 1 لڑکا 1 لڑکی ہو تو کتنے حصے کریں گے؟ 3، اور اگر 2 لڑکے اور 1 لڑکی ہوں پھر کتنے حصے کریں گے؟
پھر 5 حصے کریں گے. اگر کل جائیداد 6 لاکھ ہے اور وارث صرف 2 لڑکے اور 1 لڑکی ہیں, 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں, اور کوئی بھی نہیں ہے وارث, سارا ہی ان کو دے دیں گے. وہ بتاتا ہوں ابھی ایک لڑکی کا. ابھی ہمیں بات کرنی صرف لڑکا لڑکی جب دونوں ہوں تو یہ تب ہے. تو جب لڑکا لڑکی دونوں ہوں گے, مثلا میں نے کہا کہ ایک آدمی کے ورثاء میں 2 لڑکے اور 1 لڑکی ہیں اور کوئی وارث نہیں ہے, تو یہ اسبہ ہیں, اسبی حصہ ہے. اسبی حصہ سارا کا سارا, تو 6 کا 6 لاکھ ان کو ملنا ہے. کیسے ملنا ہے؟ لڑکوں کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل, تو 5 حصے کریں گے. 1,25,000 لڑکی کو, 6 لاکھ کا اگر آپ 5 حصے کریں 1,20,000 لڑکی کا, اور دونوں لڑکوں کا 2,40,000 2,40,000. ٹھیک ہے, یہ تب ہے جب لڑکا لڑکی دونوں ہوں. اب آپ کو جو سوال ہے نا صرف لڑکی ہو, وہ آگے آ رہا ہے, پھر وہ اسبی حصہ نہیں ہوتا. تو اگر مرنے والے کی اولاد میں لڑکا لڑکی دونوں ہوں تب یہ ہے کہ لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل, اور یہ اسبی حصہ ہے. آگے فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. بس اگر وہ ہوں کن یہ مؤنث کا صیغہ ہے, گرامر کی روح سے یہ جمع مؤنث زیادہ عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے کن. اگر وہ سب ہوں نساءً عورتیں ہی, کون؟ اولاد کی بات ہو رہی ہے, ابھی اولاد کے علاوہ کی بات نہیں ہو رہی, صرف اولاد کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر اولاد میں عورتیں ہوں, یا اب لڑکا نہیں ہے, عورتیں ہی ہوں, فوق اثنتین 2 سے اوپر ہوں, فلہن ثلثا ما ترک, پس ان کے لیے وہ جو جتنی بھی ہیں 2 سے اوپر, ثلثا یہ ثلث سے ہے. ثلث کسے کہتے ہیں؟ 1/3 کو, 1/3 کو. اور ثلثا اس میں الف ہے, تو کیا مطلب ہوا؟ 2/3. اصل میں الف تثنیہ کر دیتا ہے, اصل میں ثلثان ہی تھا, لیکن چونکہ یہ مضاف ہے تو مضاف میں نون گر جاتا ہے, تو الف آ جائے یا الف نون آ جائے تو وہ تثنیہ بنا دیتا ہے. اگر اکیلا ثلث ہوتا تو پھر 1/3 ہوتا, اور یہ ثلثا ہے تو یہ 2/3 ہے یا 2/3. 1/3 کا مطلب کیا ہے اور 2/3 کا مطلب کیا ہے, یا 1/3 2/3 کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, 1/3 کا مطلب 33%, 2/3 کا مطلب 66.67%. یعنی 1/3 کا مطلب ہے کہ 3 حصے کریں تو 1 حصہ, جس کو ہم 1/3 لکھتے ہیں. نیچے جو ہے وہ اتنے حصے کر لیں, اور جو اوپر ہے 1 وہ دے دیں. 3 حصے کر لیں اور 1 دے دیں, 1/3 یا 1/3. اور 2/3 کیا ہے کہ کل حصے 3 کریں اور 1 حصہ نہ دیں, 3 میں سے 2 حصے دے دیں, 2/3 66% 67% وہ دے دیں. تو ثلثا سے مراد 2/3 ہے, 2/3. ما ترک جو اس نے چھوڑا, یعنی کل جائیداد, کل ترکہ کا 2/3 اگر 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں اولاد میں. اب یہ فرضی حصہ کہ اسبی حصہ ہے؟ یہ فرضی حصہ ہے. یہاں کل جائیداد میں سے حصہ مقرر کر دیا نا, یہاں کہا کہ کل ترکے سے 2/3 ملنا ہے. پیچھے حصہ مقرر نہیں تھا کہ کل ترکے میں سے کتنا ملنا ہے, اس لیے ہم نے کہا وہ اسبی حصہ ہے. پیچھے لڑکا لڑکی کی آپس کی ریشو بیان کی تھی, ان کی نسبت بیان کی تھی, لیکن کل جائیداد سے ملنا کتنا یہ بیان نہیں کیا تھا. تو پھر جہاں یہ بیان نہ کیا ہو کل جائیداد سے کتنا ملنا ہے, پھر وہ اصحاب الفرائض سے یا فرضی حصوں سے بچا ہوا دیتے ہیں, یا اگر فرضی حصے نہ ہوں تو کل مال دے دیتے ہیں. لیکن یہاں کل ترکے میں سے 2/3 کی بات کی گئی ہے, چاہے کوئی اور ہو چاہے کوئی اور نہ ہو, دونوں صورتوں میں. تو اس صورت میں کل ترکے کا 2/3. یہ کون سی صورت ہے کہ جب عورتیں ہی ہوں, مرد کوئی نہ ہو, اولاد میں بیٹیاں ہی ہوں صرف, اور 2 سے زیادہ ہوں. فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً, اور اگر کانت وہ ہو, کانت بھی مؤنث کا صیغہ ہے اور ایک کے لیے آتا ہے, کنہ مؤنث کا ہے جمع کے لیے آتا ہے, کانت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اور اگر ہو وہ واحدتاً ایک ہی, لڑکی کے لڑکا, لڑکی کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ بہنوں کی بات ہو رہی ہے, یا اصول میں ماں باپ میں بات ہو رہی ہے؟ نہیں, اولاد میں بات ہو رہی ہے. وہ اولاد کی بات چل رہی ہے آگے. ابھی یہ جو صورتیں بیان ہو رہی ہیں اولاد کی بیان ہو رہی ہیں. لڑکا لڑکی ہو تو اسبی حصہ لڑکے کو ڈبل, لڑکی کو سنگل.
صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں 2/3 2/3، اور اگر وہ ایک ہی ہو تو اس کو کتنا ملنا ہے؟ فلاح نصف، تو اسے نصف ملنا ہے کل جائیداد کا. تو یہ فرضی حصہ ہے کہ عصبی حصہ ہے؟ نہیں، فرضی ہے. نصف کا نا، آدھا، کل جائیداد کا آدھا، تو یہ تو طے کر دیا نا، طے کر دیا، تو یہ فرضی حصہ ہوا. آگے ماں باپ کا حصہ شروع ہو رہا ہے. تو اولاد کا حصہ یہاں مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب اولاد کی یہاں کتنی صورتیں بیان ہوئیں؟ 3. ایک صورت اولاد میں ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں ہوں، وہ عصبی حصہ ہے، لڑکے کو لڑکی سے ڈبل دے دیں گے، لڑکی کو سنگل دیں گے، لڑکے کو زیادہ دیں گے. اگلی 2 صورتیں بیان فرمائی ہیں، لڑکیاں ہی ہوں، اس کی 2 صورتیں بیان فرمائی ہیں. بنیادی 2 صورتیں بیان ہوئی ہیں. ایک میں لڑکا لڑکی موجود ہوں، عصبی حصہ ہے اور لڑکے کا ڈبل ہے. دوسری صورت ہے لڑکیاں ہی ہوں. اب اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک لڑکی ہو تو آدھا کل جائیداد کا، اگر وہ 2 سے زیادہ ہوں تو کل جائیداد کا 2/3. یعنی اگر ایک آدمی فوت ہوتا ہے اور اس کے ورثاء میں 4 لڑکیاں ہیں بالفرض اور کل جائیداد 6 لاکھ ہے. اب باقی ورثاء کیا ہیں کیا نہیں ہیں اس سے قطع نظر، کیونکہ یہ فرضی حصہ ہے. فرضی حصہ میں جس کو مرضی پہلے دے دیں، اگر باقی بھی فرضی حصہ لینے والے ہوں تو یہ لڑکیاں 6 لاکھ میں سے کتنا لیں گی؟ 4 لڑکیاں ہیں تو جی 4.25 کیسے؟ 6 لاکھ میں سے کتنا لیں گی؟ 2/3. 6 لاکھ میں سے 2/3 4 لاکھ. اب 4 لاکھ ان کو ملے گا اکٹھا، اور اب یہ 4 لڑکیاں ہیں تو ہر لڑکی کو 1 لاکھ. اگر یہ 6 لڑکیاں ہوتی تب جی ملنا پھر بھی 4 لاکھ تھا 6 میں سے، تب پھر 4 لاکھ کو 6 پہ تقسیم کر دیتے، ٹھیک ہے، تو 75,000 نہیں ملے گا، وہ 66,666 تو ہر 3 لڑکیوں کو 2 لاکھ، تو یہ 66,666 ہر لڑکی کو ملے گا، اور مل کر 6 لڑکیوں کو 4 لاکھ ہو جائے گا. اگر 3 لڑکیاں ہوں تب، اور کل جائیداد 6 لاکھ ہے جی، 4 لاکھ ہی ملا. ہاں جی، 1,33,000. 1,33,000 ہر لڑکی کو، 1,33,000 1,33,000 1,33,000 ملنا ان کو برابر ہے، بالکل ان کے حصے میں فرق نہیں ہونا چاہیے، بالکل برابر ملے گا. تو 1,33,333 1,33,333 ہر لڑکی کو. اور اگر لڑکی ایک ہی ہے، ایک ہی بیٹی ہے، تو کل جائیداد 6 لاکھ ہے، کیا کریں گے؟ 3 لاکھ بیٹی کا، سیدھا سیدھا. جو ایسیٹس ہوتے ہیں پراپرٹیز کی ویلیو لگا لیتے ہیں. ہاں جی، وہ کیش ہے یا وہ بینک بیلنس ہے یا شیئرز ہیں یا کوئی زمین ہے، گاڑیاں ہیں، کوئی جائیداد ہے، کاروبار ہے، تو ان سب کی ویلیو لگا لیں گے. کوئی قرض دیا ہوا ہے کسی کو، وہ بھی ترکے میں آ جائے گا. کسی کو اس نے، مرنے والے نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، وہ واپس لے کے ترکہ میں آ جائے گا. اس نے کسی کو دینا ہے، وہ بھی آگے آئے گا اس کا. تو مین صورتیں 2 بیان کی، تفصیل میں جائیں تو 3 صورتیں بیان کی ہیں. ایک صورت ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں ہوں تو عصبی حصہ ہے، لڑکے کو ڈبل. دوسری صورت ہے کہ لڑکیاں ہی ہیں تو ایک لڑکی ہے تو کل جائیداد کا آدھا فرضی حصہ. اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو کل جائیداد کا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3. سوال پیدا ہوتا ہے اگر لڑکیاں 2 ہوں پھر کیا کریں گے؟ یا تو اللہ نے کہا کہ ایک لڑکی ہے تو آدھا، یہ بھی فرضی حصہ ہے. 2 سے زیادہ ہوں تب 2/3، یہ بھی فرضی حصہ ہے. 2 کی بات نہیں کی. اگر 2 لڑکیاں ہوں پھر کیا کریں گے؟ اگر 2 لڑکیاں ہوں ان کو ایک لڑکی والے حصے سے ملائیں گے کہ وہ 2 سے زیادہ والے حصے سے ملائیں گے؟ 2 سے زیادہ سے ملائیں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح حدیث ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے، شاید صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ربیع، وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. تو ان کی ایک بیوہ تھی اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ان کا ایک بھائی تھا. تو جب وہ شہید ہو گئے سعد بن ربیع، 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیوہ تھی، بیوی ان کی، اور ایک بھائی تھا. تو بھائی نے وہ جاہلیت کے مطابق سارا مال اپنے قبضے میں کر لیا. تو ان کی بیوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئیں بیٹیوں کو لے کر کہ یہ بیٹیاں ہیں، چھوٹی ہیں، میں نے ان کو پالنا پوسنا ہے، ان کی شادی بھی کرنی ہے،
تو وہ سارا جائیداد تو بھائی نے لے لی ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کو بلایا اور بھائی کو بلا کر فرمایا کہ یہ جو 2 لڑکیاں ہیں انہیں 2/3 دے دو، 2/3 انہیں دے دو. فرمایا جو بیوہ ہے اسے 1/8 دے دو، 8واں حصہ. ہم پڑھیں گے بیوہ کا حصہ، اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ ہوتا ہے، جیسے میں نے بھی اشارہ بھی کیا تھا. فرمایا جو بچ جائے وہ تم لے لو، کیونکہ بھائی کے بارے میں ہم پڑھیں گے، بھائی اسبا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا جو بیوہ ہے اسے 8واں حصہ دے دو، بیٹیوں کو 2/3 دے دو، اور جو بچنے والا مال ہے تم لے لو. یعنی اگر 6 لاکھ میں سے اگر یہ تقسیم کریں تو 6 لاکھ میں سے بیٹیوں کو آپ نے فرمایا 2/3 دے دو. کتنا؟ یعنی 4 لاکھ، ہر بیٹی کو 1 لاکھ. 2 بیٹیاں تھیں تو ہر بیٹی کا 2 لاکھ، 2 لاکھ ایک بیٹی کے، 2 لاکھ دوسری بیٹی کے، 4 لاکھ، باقی 2 لاکھ بچ گیا. فرمایا بیوی کو 75,000 دے دو، 8واں حصہ 6 لاکھ میں سے، باقی 1,25,000 رہ گیا، تو وہ تمہارا ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ لگا کہ 2 لڑکیوں کا حکم بھی 2 سے زیادہ والا ہے. 2 لڑکیوں کو 2 سے زیادہ والے سے ملائیں گے، 2 لڑکیوں کو 1 لڑکی والے حصے سے نہیں ملائیں گے. ٹھیک ہے، گویا کہ 1 لڑکی ہو تو آدھا، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں. اور اس کی ایک اور دلیل بھی ہے، لیکن میں جب ہم بہنوں کا حصہ پڑھیں گے وہاں بتاؤں گا، آپ مجھے یاد کرائیے گا. بہنوں کا حصہ بھی بیٹیوں کی طرح ہوتا ہے، اگر بیٹیاں نہ ہوں، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، تو وہاں بھی دلیل موجود ہے. اس کی میں تب اشارہ کروں گا انشاءاللہ. تو جی وہ پھر باقی ورثہ آگے پڑھتے ہیں نا ہم. اب اولاد کی بات کریں تو بیٹا بیٹی ہوں، ایک ہوں یا زیادہ ہوں تو لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو سنگل. اگر لڑکیاں ہی ہوں، 1 لڑکی ہو تو آدھا کل جائیداد کا فرضی حصہ ہے. اور اگر 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، 2 سے زیادہ نہیں، صرف 2 بھی ہوں تب بھی یہی حکم ہے، تب انہیں کل جائیداد کا 2/3، یہ فرضی حصے ہیں. ایک صورت رہ گئی ہے اولاد کی، وہ کیا رہ گئی ہے کہ لڑکے ہوں لڑکیاں نہ ہوں. وہ قرآن میں بیان نہیں ہوئی. 1 لڑکا ہو یا زیادہ لڑکے ہوں تو وہ احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ وہ اسبا ہوتے ہیں. اسبا ہوتا ہے، 1 لڑکا ہو، 1 بیٹا ہو یا زیادہ بیٹے. 1 بیٹا ہوگا تو وہ اگر اصحاب الفرائض ہوں گے فرضی حصہ لینے والے، پہلے وہ لیں گے، پھر بیٹا بچنے والا لے گا. اور اگر کوئی بھی نہیں ہے فرضی حصہ لینے والا تو ساری جائیداد 1 بیٹا لے جائے گا اگر وہ اکیلا ہی ہے. اور زیادہ بیٹے ہیں تو پہلے فرضی حصہ لینے والوں کو دیں گے، باقی بچنے والا وہ باقی سارے بیٹوں میں برابر تقسیم کر دیں گے، بالکل برابر. اور اگر بیٹے ہی ہوں، کوئی بھی نہ ہو، کوئی فرضی حصہ لینے والا نہ ہو، تو ساری جائیداد جتنے بیٹے ہیں ان میں برابر تقسیم کر دیں گے. مثال کے طور پر ایک آدمی فوت ہوتا ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں اور کوئی وارث نہیں ہے، 6 لاکھ جائیداد ہے، تو 6 لاکھ ساری کی ساری تینوں بیٹوں کو دینی ہے. ٹھیک ہے، 3 بیٹے ہوں تو 2 لاکھ، 6 لاکھ پورا. 3 بیٹیاں ہوں تو 4 لاکھ میں سے 2/3 دینا ان کو. 4 لاکھ میں سے برابر تقسیم کرنا، 2 لاکھ بچ جائیں گے. لیکن 3 بیٹے ہوں تو ساری جائیداد ان کی ہے. اگر ایک آدمی فوت ہوتا ہے، اس کے ورثاء میں ماں ہے اور 3 بیٹیاں ہیں، تو کیا کریں گے؟ ماں کا بتا چکا ہوں میں، اگر اولاد ہو تو 6واں حصہ ہوتا ہے. ماں کا بھی فرضی ہے، بیٹیوں کو بھی فرضی ہے. 6 لاکھ میں سے کیا کریں گے؟ ماں کو 6واں دیں گے تو 1 لاکھ ماں کا، اور بیٹیوں کو کتنا دیں گے؟ 3 بیٹیوں کو 2/3، 4 لاکھ بیٹیوں کا، تو 5 لاکھ تقسیم ہو جائے گا، 1 لاکھ بچ جائے گا. اگر ماں اور 3 بیٹے ہوتے تو کیا کرتے کہ ماں کو 6واں دیتے 1 لاکھ، اور 3 بیٹوں کو باقی 5 لاکھ پورا ہی 3 بیٹوں میں تقسیم کر دیں گے. تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اولاد کا حصہ ہم نے پڑھا ہے. اب مجھے کل یاد رہے گا، کل ہم نے آگے شروع کرنے کی بجائے پہلے اولاد میں صرف بیٹا بیٹی نہیں آتے، اولاد میں بیٹا بیٹی کی اولادیں بھی آتی ہیں، تو پوتا پوتی وغیرہ کل انشاءاللہ ان کا حصہ میں بتاؤں گا آپ کو. وہ بھی اسی سے ہی نکلتا ہے. یہ جو اللہ نے بیٹا بیٹی کے حصہ بیان کیے ہیں وہی حصے پوتا پوتی کے ہیں. وہ نواسہ نواسی نہیں آتے، وہ کل انشاءاللہ یہ تفصیل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.